بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے کے 11ویں رکوع کی آیتیں ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل ارأیتم، آپ ان مشرکین سے، ان کافرین سے، ان نافرمانوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب کہتے ہیں، اپنا معبود کہتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنی مشکلات میں دوسروں کو پکارتے ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی فریادوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنے کاموں کو پورا کرنے کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب کہتے ہیں. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے فرمایا، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. آپ ان لوگوں سے کہیے، ان لوگوں کو بتلائیے، قل ارأیتم، فرمائیے آپ ان لوگوں سے، اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان اخذ اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ
تمہارے کانوں کو، سمعکم و ابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو اللہ رب العزت چھین لے۔ اگر اللہ تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، پھر کون ایسا رب ہے اللہ کے علاوہ جو تم کو یہ چیزیں دے دے؟ یعنی اللہ نے جو تمہارے کان چھین لیے، تمہاری آنکھیں چھین لی، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، پھر ہے کوئی ایسا رب جو تم کو یہ سب چیزیں واپس دے دے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے جیسا فیصلہ کر دے یہ اس کا اختیار ہے۔ وہ ساری کی ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کی ساری سلطنتیں اسی کے اختیار میں ہے، سارے عالم کا رب ہے، ساری کی ساری انسانیتوں کے قلوب اسی کے بس میں ہے۔ اس کا معاملہ کن اور فیکون کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے معاملے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے کانوں کی جو سننے کی طاقت ہے اس کو ختم کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کو ختم کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے دلوں کے اندر جو سمجھ بوجھ کا مادہ ہے اس کو ختم کر دے۔ اگر وہ چاہے منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمارے دل کی دھڑکنوں کو ختم کر دے۔ یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ پھر کون ہے جو تمہاری آنکھوں کو واپس لا سکے؟ پھر کون ایسا رب ہے اللہ کے علاوہ؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ من الہ غیر اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، ان کو بتلائیے کہ ہے کوئی ایسا رب اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اپنا رب کہتے ہو، جن کو تم اپنا معبود کہتے ہو؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے جو تمہاری آنکھوں کو واپس لا سکے، تمہاری سننے کی طاقت کانوں کو واپس لا سکے، تمہارے دل پر جو مہر لگا دی ہے کیا اس مہر کو یہ ہٹا سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے جو تم ان سے مانگتے ہو وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے؟ نہیں، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من الہ غیر اللہ، کون ہے ایسا رب اللہ کے علاوہ یاتیکم بہ کہ تم کو وہ سب چیزیں واپس کر دے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے کان دے دیتا ہے، لیکن کانوں کے اندر سننے کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے آنکھ تو دے دیتا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی طاقت ہے، جو روشنی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اگر اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دے تو واپس لے جائے، اگر اس کی سننے کی طاقت کو ختم کر دے تو وہ واپس لے آئے۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف پروردگار عالم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ مشرکین مکہ جو ڈھیر سارے معبودوں کو پوجتے ہیں اور اپنا رب کہتے ہیں، اپنا خدا کہتے ہیں،
مشرکین مکہ 365 کو اپنا معبود کہا کرتے، خانہ کعبہ کے اندر زمانے جاہلیت میں الگ الگ قسم کے رب بنا رکھے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نمرود نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنوایا اور اس میں الگ الگ قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی سونے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، تو کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، الگ الگ بت ہیں اور ان سب کو پوجا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایسا ماحول تھا، ایسی جہالت تھی کہ ان لوگوں نے بھی، ان مشرکین میں بھی خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے اور ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے کاروباروں کو دیکھنے والے رب ہیں، یہ ہماری دکھ بیماری میں کام آنے والے ہیں، یہ ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے گھروں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے انہوں نے عقیدے بنا رکھے تھے اور الگ الگ ان کو نام دے رکھے تھے، کسی کا نام منات تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا عزا تھا، الگ الگ قسم کے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اور میرے نبی آپ فرما دیجئے ذرا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کانوں کو ختم کر دے، اگر اللہ تمہارے کانوں کو چھین لے، وَأَبْصَارَكُمْ، اور تمہاری آنکھوں کو بھی چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کون ایسا رب ہے اللہ کے علاوہ، يَأْتِيكُمْ بِهِ، جو تمہاری ان چیزوں کو واپس کر دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، ذرا دیکھو کس طریقے سے اللہ آیتوں کو بیان کرتا ہے، کس طریقے سے پروردگار عالم سمجھاتا ہے، کیسی کیسی مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، کیسی کیسی علامتوں کو بتلا رہا ہے، نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، اور ثم هم یصدفون، پھر بھی تم پرے کو ہٹتے جاتے ہو، کیا بات ہے، پھر بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے، ایسی ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے ہو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی ایمان پر نہیں آتے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ میرے نبی آپ ان لوگوں کو یہ بھی بتلا دو، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ ذرا دیکھو تو، اگر ان آتاکم، اگر تمہارے اوپر عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً او جہرتاً، اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ جائے یا علی الاعلان آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو پھر وہ لوگ جو ظالم ہیں وہی ہلاک ہوں گے اللہ کے اس عذاب سے، جو اللہ کے عذاب آئے گا، جو اللہ کا عذاب آئے گا، تو فرمایا پروردگار عالم نے تو وہی لوگ اس پر ہلاک ہوں گے جو ظالم قوم ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جو بھیجا تو وہ مبشرین و منذرین بن کر آئے، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور جہنم سے ڈرانے والے بن کر آئے۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس جو ایمان لے آئے گا اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، پس جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور پھر نیک اعمال کیے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو پھر اس پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان کو اللہ کا عذاب پکڑنے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اور وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت وہ تو کسی پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پر آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ان کو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتے، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو فرمایا پروردگار عالم نے بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا